صل علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات اللہم صل علی محمد آل محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ مزاج مولا کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ درود جب بھی پڑھا کرو بلند آواز سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں خدا خود شامل ہوتا ہے۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ پڑھنا کچھ اور تھا لیکن بھائی نے ماحول ایسا بنا دیا۔ اور حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے خود علی ہوتے ہوئے اس علی کی گود میں ایک علی اور اتار دیا۔ کیا کہتے بے شک۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس گھرانہ عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے، جس گھر کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے، جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے، اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ گھر اپنے سینے سے نہیں لگاتا بلکہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ایسے بے شک وہ شخص واجب اللعنت ہے بے شک کہ جس شخص نے اس گھر کی توہین کی، بے شک وہ چاہے اس زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں۔ صفین کا میدان تھا، صفین نہیں پڑھ رہا، بس 2-3 جملے سننا مولا عباس اور مولا سجاد کی شان میں، پھر مصائب کی طرف آؤں گا کیونکہ شب شہادت کا دن ہے، 25 محرم ہے۔ صفین کے میدان میں جب مولا عباس کو اجازت ملی تو تیار کیا گیا۔ اب تیار کس طرح کیا گیا کہ زرہ حسین لائے، خود حسن لائے، محمد حنفیہ نالین لائے، علی نے خود آگے بڑھ کر کمر بند باندھا، ذوالفقار نیام میں لگوائی۔ اب چلے، عباس خیمے سے نکلے۔ اب لوگوں نے دیکھا جو مولا کے لشکر میں تھے، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے علی آ رہے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ 13 سال کے تھے عباس، کپڑے کیسے پورے آئے مولا علی کے؟ اب جو مولا عباس کو معاذ اللہ غیر معصوم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، معصوم ہے عباس، بے شک بے شک۔ اور اس حدیث کے مصدر ہیں عباس، اولونا محمد، اوسطونا محمد، وکلونا محمد۔ مولا صادق کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، درود پڑھے مولا صادق کی۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بندہ آیا، اس نے آ کے کہا مولا آپ کے جد جناب رسول خدا کی حدیث ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ مولا آپ 14 ہیں، 14 کو تقسیم کریں، 7 ادھر ہو جاتے ہیں، 7 ادھر ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ اوسط کون ہے آپ کی؟ یہ آپ کے درمیان کا کون ہے مولا؟ یہ بیچ میں کون ہے آپ؟ مولا نے کہا 7 ادھر کرو، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، 7 ادھر کر دو، 7 ادھر کر دو، ہم ہیں 14، اولونا محمد آخرونا محمد، ہمارا بیچ ہے ہمارا عباس، کیا کہتے ہیں، ہمارا اوسط ہے ہمارا عباس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ کیا کہتے ہیں، اوسطنا محمد کے کیا کہتے بے فائز ہیں عباس۔ کیا شان ہے عباس کہ عباس معصوم ہیں، اور کسی معصوم کے کپڑے صرف معصوم کو ہی پورے آتے ہیں، کوئی غیر معصوم پہن ہی نہیں سکتا۔ مولا کی زرہ پہنی، مولا علی کی زرہ، ظاہر مولا علی بڑے تھے، عباس 13 سال کے تھے۔ اب مولا کا ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا اے عباس، علی کی زرہ آپ کو بڑی ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں کتنی بڑی ہے؟
میری طرف دیکھنا. مسکرا کے کہتے کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا مولا ایک بالش. اب عباس نے ایسے ہاتھ کیا, ذرہ پکڑی, اتنا حصہ اتار دیا. اس نے حیران ہو کے کہا مولا یہ داؤد نبی کا معجزہ ہے. داؤد نبی لوہے کو موم کرتا تھا, مولا یہ داؤد نبی کا معجزہ ہے. عباس مسکرا کے کہتے ہیں وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا. ہم خود نہیں کر سکتے, وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا. اب جو عباس ایسا ہے, گھر جا کے سوچنا اس کا شاگرد سجاد کیسا ہوگا. یزید کے دربار میں, بس یہ مولا کے فضائل کے 2 جملے سننا. یزید کے دربار میں جب رہائی کا وقت ہوا نا, تو یزید نے بلایا. مولا نے کہا کہ کیا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیرے قیدی ہیں؟ تو نے ہمیں قید کر کے رکھا, ہم تیری وجہ سے قید ہیں یہاں. امام نے ایسے کڑیوں پہ نظر ڈالی, امام کی بیڑیاں اور توق ٹوٹ کے زمین پر. سارا دربار کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے یزید, یہ دیکھ, یہ تو معجزہ کر رہا, یہ داؤد نبی کا معجزہ ہے. امام نے کہا اس کو خاموش بیٹھ, یہ داؤد نبی کا معجزہ ہے. داؤد ہمارا نام لے کے کرتا تھا, داؤد ہمارا نام لے کے یہ معجزہ کرتا تھا. اس وقت امام نے کہا تو کیا سمجھتے ہیں, ہم تیرے قیدی ہیں, ہم مشیت کے قیدی ہیں, ہم صرف اس کے قیدی ہیں, ہم کسی کے قیدی نہیں, ہمیں کوئی قید نہیں کر سکتا. اور آج 25 محرم حسین کا سب سے بڑا عزادار چل بسا. جی بھر کے گریا کرنا عزادارو, کیونکہ آج اس کا پرسہ دینا ہے جو 40 سال خون کے آنسو روتا رہا. جو کبھی اکبر کو رویا, کبھی غازی کے کٹے شانوں کو رویا, آج جناب زینب کو پرسہ دینا ان کے بھتیجے کا, حسین کو پرسہ دینا ان کے بیٹے کا, اور رو رو کے کہنا مولا ہم آپ کے بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں آپ کو, مولا آپ کو اس کا پرسہ دیتے ہیں جو ساری دنیا سے آپ کا پرسہ لیتا ہے. آج تھک کے سو گیا سجاد تابوت. عزادارو, جب کبھی بھی سید سجاد کا تابوت اٹھاؤ نا تو دھیان سے اٹھایا کرو, کبھی بھی اس تابوت کو دھکے نہ دینا. بڑا زخمی تھا میرا امام, شام کے بازار میں کبھی کوئی دھکے دیتا تھا, کبھی کوئی دھکے دیتا. اجرکم من اللہ. عزادارو, زہر مل گئی مولا کو, اور جلدی کی ہے امت نے زہر دینے میں. بھلا شام کے بعد اور اکبر کے بعد کتنا جی لینا تھا سجاد نے. عزادارو, شام کے بعد تو سجاد زندہ ہی نہیں رہا, اور جو زندہ ہی نہ ہو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. اجرکم من اللہ. یا حسین. عزادارو, کسی نے پوچھا مولا کوفے کے دربار میں مختار بھی گئے تھے, کوفے کے دربار میں آپ بھی آئے, مولا آپ کے ہاتھ میں بھی بیڑیاں تھیں, مختار کے ہاتھ میں بھی بیڑیاں تھیں,
مولا لیکن مختار کا سر اٹھا ہوا تھا، آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا۔ مختار جب دربار میں آیا تھا مختار تنہا تھا، جب میں دربار میں آیا میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں بغیر چادر کے۔ عزادارو کربلا کے بعد چلا قافلہ کوفہ کے دربار، کوفہ کے بازار۔ عزادارو جب یہ قافلہ بازاروں میں تھا نا تو عزادارو جب کوئی بہن کسی بازار میں سے گزرے نا، اس کے ساتھ 4 سال کا بھائی بھی ہو، جب رش بڑھ جائے تو بہن اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اس کا بھائی 4 سال کا بھی ہو نا، اس کا بھائی کہتا ہے تو پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں۔ لیکن عزادارو شام کے بازار میں 4 سال کی بہن عزادارو سید سجاد کو تسلیاں دیتی رہی، تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں۔ عزادارو مولا سجاد نے پوچھا سکینہ تسلیاں بھائی دیا کرتے ہیں، تو مجھے تسلیاں کیوں دے رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے سجاد میں اس لیے تسلیاں دیتی ہوں اگر میں مر گئی تو میرا جنازہ اٹھا لے گا، لیکن سجاد اگر شام کے بازار میں تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے؟ سجاد میں اپنے بابا کو بغیر کفن کے چھوڑ آئی، تیرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ عزادارو کسی نے پوچھا مولا سب سے سخت مقام کیا تھا؟ رو کے کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ اس نے کہا مولا کربلا میں اکبر کے سینے میں برچھی لگی، یہ تھوڑا سختی کا مقام تھا۔ مولا قاسم کے لاشے سے 2 گھوڑے دوڑائے گئے، مولا یہ تھوڑی مصیبت تھی۔ مولا آپ کے بابا کو 13 ضربوں سے مارا گئے، یہ تھوڑی مصیبت تھی۔ امام رو کے کہتے ہیں ہماری شہادت ہماری میراث ہے، اکبر کے برچھی اکبر کا برچھی کھانا آسان، میرے بابا کا زین چھوڑنا آسان، قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑنا آسان، لیکن بغیر چادر کے پھوپھیوں اور بہنوں کو شرابیوں کے دربار میں لے کے جانا مشکل۔ آج رکھو من اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسن۔ آج کے دن کے صدقے میں سید سجاد کی قبر کی زیارت نصیب ہو۔ عزادارو جب رہائی کے بعد واپس پہنچانا قافلہ کربلا، جملہ سننا، واپس کربلا پہنچانا قافلہ، تو بیچ قبروں میں کھڑے ہو کے مولا سجاد نے کہا قاسم لاش پر سے گھوڑے دوڑوانا آسان، قاسم اکبر سینے میں برچھی کھانا آسان۔ عزادارو سجاد یہ کہہ رہے تھے قبروں میں لرزہ آیا، قبروں میں زلزلہ آیا، آواز آئی سجاد اگر برچھی کھانا آسان ہے 13 ضربے لگوانا آسان ہے، پھر سجاد مشکل کیا ہے؟ رو کے کہتے ہیں بابا سب سے مشکل ہے شرابیوں کے مجمع میں 9 گھنٹے بغیر چادر کے اور پھوپھیوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ 9 گھنٹے علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں کوفہ کے امام کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ بازار میں میری پھوپھیوں کو صرف پتھر مارے گئے ہیں۔ جب میری پھوپھیاں بازار میں آئی، جب میری ماں بازار میں آئی، صرف پتھر نہیں مارے گئے بلکہ کوفے کی عورتوں نے اپنی چھتوں سے ابلتا ہوا پانی میری ماں اور پھوپھیوں کے اوپر، انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے میری پھوپھیوں کی طرف پھینکے۔
سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہیں، توق پہنا ہے گلے میں، اور توق صرف توق نہیں تھا، توق کے اندر لگی تھی میخیں۔ توق کی جو زنجیریں تھی وہ دائیں طرف کی زنجیر 4 ملعونوں کے ہاتھ میں تھی، بائیں طرف کی زنجیر 4 ملعونوں کے ہاتھ میں تھی۔ عزادارو جب قافلہ بازار میں آیا، جب ان کو دھکا لگتا، بائیں طرف کے ملعون کھنچتے، دائیں طرف کی میخیں سجاد کی گردن میں پیوست ہو جاتی، جب ادھر سے کھنچتے دائیں طرف کی میخیں سجاد کی گردن میں پیوست ہو جاتی۔ عزادارو گردن کی توق کے ساتھ مولا باقر کی گردن کو باندھا گیا، اسی لیے گردن جھکی تھی۔ جب سیدھی کرتے کمر، جناب باقر کہتے بابا میرے پیر اٹھ گئے ہیں، میرا گلا دب رہا ہے۔ آج روکو میں بس آخری 2 سے 3 منٹ۔ واحد جنازہ ہے اس گھر کا جو امت نے اٹھایا ہے، رسول کا جنازہ کسی نے نہ اٹھایا۔ سیدہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، علی کا جنازہ صرف بیٹوں نے، حسن کا جنازہ نکلا، جنازے پہ تیر مار دیے گئے، حسین بے کفن کربلا کی زمین پر۔ یہ واحد جنازہ ہے جو امت نے جس کو سہارا دیا ہے۔ عزادارو بس آخری بات سننا، میرا مولا کربلا میں خون کے آنسو نہیں رویا، میرا مولا کوفہ میں خون کے آنسو نہیں رویا۔ جانتے ہو کب روئے مولا خون کے آنسو؟ روتے تھے لیکن خون کے آنسو نہیں روتے تھے۔ خون کے آنسو جب پوچھا گیا کیوں روتے تھے، آواز دے کے کہتے تھے جگر پھٹ گیا، اس لیے خون کے آنسو روتے تھے۔ جانتے ہو خون کے آنسو کب روئے ہیں مولا؟ عزادارو شام کے بازار کے باہر قافلہ پہنچا، صدر دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا۔ عزادارو 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے وہاں کھڑی ہو کے سنی۔ 3 دن کے بعد علی کی بیٹی کی آواز آئی، اماں فضا سجاد کو بولے ان سے پوچھے ہم نے اور کتنی دیر یہاں پہ کھڑے ہونا ہے۔ عزادارو سید سجاد نے پوچھا، ایک ملعون نے کہا شام میں اعلان ہو رہا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے شام کے بازار میں آ جائے، علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں آ رہی ہیں۔ عزادارو سید سجاد انتظار کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں شام کے بازار کا دروازہ کھلا، جناب باقر تڑپے آواز دے کے کہتے بابا میری فکر چھوڑیے لیکن ذرا کمر کو سیدھا کر کے شام کے بازار کا منظر دیکھیے۔ سجاد کی آنکھوں سے پہلا خون کا آنسو ٹپکا۔ جانتے ہو کیا دیکھا؟ شام کا بازار تھا، مجمع سے بھرا تھا اور سب کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، چھتوں پہ عورتیں پتھر لے کے کھڑی تھی۔ اس مجمع سے علی کی بیٹیوں نے گزرنا تھا۔ میرا سلام اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی۔ ماتم حسین۔